بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی اور عشر ذی الحجہ کی مبارک دن اور مبارک راتیں بھی عطا فرمایا، اور جن اللہ کے نیک بندے اور بندیوں کو ان ایام میں خصوصی طور سے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، امید ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کے لیے دنیا اور آخرت کا ذریعہ بنے گا۔ اور قربانی جن لوگوں کو کرنی تھی، اکثر لوگ تو عام طور پر پہلے دن ہی کر لیتے ہیں، کچھ جو بچ جاتے ہیں وہ دوسرے دن کر لیتے ہیں، اور جو کچھ اور بچ جاتے ہیں وہ تیسرے دن ضرور کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کی عبادت انہی 3 دنوں کے اندر ادا کی جا سکتی ہے۔ ان 3 دنوں کے بعد قربانی کی عبادت نہیں ہوتی، اور جن اللہ کے بندوں کو اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی وہ لوگ بھی حج کو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جب قربانی کرتے ہیں اس وقت ایک آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا اور جینا سب اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ یہ جو اس کی ظاہری معنی ہے، قربانی کے موقع پر اس آیت کو پڑھنا مسنون ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم فرمانے، وقل، آپ کہیے، اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، گویا کہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسی لیے قربانی کے موقع پر اس آیت کریمہ کا پڑھنا مسنون ہے کہ قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور اس آیت کو پڑھے، اور پھر بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اس آیت کا ایک ظاہری معنی جو بتایا، بھی ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ایک اس کا مطلب ہے، ایک اس کے باطنی معنی ہیں جو ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے لیے، یہ بات تو بظاہر ہر مسلمان کو معلوم ہے ہی رہتا ہے کہ وہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ نماز اگر دکھاوے کے لیے پڑھے گا تو پھر وہ قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز دوسرے کے دکھانے کے لیے پڑھی، گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، اور جس نے روزہ رکھا دوسروں کو دکھانے کے لیے تو اس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔
یہ بات تو عام طور پر سبھی مسلمان مرد ہو عورت ہو سب کو معلوم یہ بات رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عبادتیں قبول فرماتے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا گیا، نام و نمود کے لیے کیا گیا تو عبادت تو ضائع ہو ہی جاتی ہے، بلکہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن آگے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا یہ بھی اللہ کے لیے، کیا بات ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک مومن مرد اور عورت کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی ساری زندگی یہ سب اللہ کے لیے وقف ہے۔ کہ جب انسان اپنے قربانی کے جانور پر جب چھری چلاتا ہے اور جانور کے جسم سے خون نکل جاتا ہے، یہ تو قربانی صرف ادا ہو گئی جو اس پر ایک واجب تھی، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ اصل یہ زندگی یہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان جب جانور کے جسم پر چھری چلاتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس پر مختلف حالات، اس کی امنگیں، اس کی خواہشات ابھرتے رہتے ہیں۔ مثلا کہیں دو چار آدمی کے مجلس میں بیٹھا ہے، اب اس مجلس کو گرم کرنے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے وہاں ادھر ادھر کی باتیں بھی کرنی پڑتی ہیں، فلاں کی غیبت۔ اب یہ امنگ پیدا ہو رہی ہے۔ اب قربانی یہ ہے کہ وہاں اللہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کو دل میں خیال لا کر انسان غیبت کرنے سے بچ جائے۔ انسان کے دلوں کے اندر برے خیالات آ رہے، ناجائز خواہشات ابھر رہی ہے، اب وہ اللہ کے خوف سے ان خواہشات کو دباتا ہے، اس پر چھری چلاتا ہے۔ بازار گیا ہے اور ہر طرف گناہ کے مواقع ہیں، ان گناہ کے مواقعوں میں کس طریقے سے اپنے آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت۔ اب وہاں ان ناجائز دل کے اندر ارادہ پیدا ہو رہا ہے، امنگیں پیدا ہو رہی ہیں، فلاں تصویر کو دیکھنے کی، فلاں چیز کو دیکھنے کی، کسی غیر محرم پر نظر اٹھانے کی، دلوں کے اندر تمنا پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر کر وہ اس ناجائز خواہشات پر چھری چلاتا ہے۔ اب انسان کو عبادتیں کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب سستی پیدا ہو رہی ہے، تو اب اس سستی کو دور کرنے کے لیے وہ قربانی دیتا ہے، ناجائز خواہشات کو، اس سستی کو دفع کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ اصل اس قربانی کا مقصد ہے۔ وہ تو ایک ظاہری معنی ہے کہ انسان اپنے جانور کے جسم پر چھری چلایا، لیکن یہ اس کا پورا مقصد نہیں ہے کہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ مقصود یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر جو ان کے ناجائز خواہشات ابھرتے ہیں، جو عبادتیں کرنے میں سستی پیدا ہوتی ہے، جو اللہ کا کلام پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اللہ کی عبادتیں کرنے میں دل نہیں لگتا ہے، اب اس سستی کو دور کرنے کے لیے جو اس کے اپنے دل پر جو وہ آری چلاتا ہے، جو چھری چلاتا ہے، یہ سب سے بڑی قربانی، یہ ہے قربانی کا مقصد۔ وہ تو ایک حکم تھا اللہ کا، وہ تو تم نے ادا کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا جینا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، یہ بھی اللہ کے لیے ہو، تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی یہ 100% اللہ کے حکموں پر گزرے، 100% سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزرے۔ یہ تعلیم دینا اس آیت میں مقصود ہے، جو قربانی سے پہلے پڑھنا مسنون ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، ومماتی، اور میرا مرنا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ کیا بات اللہ نے فرما دی کہ مرنا بھی اللہ کے لیے، حالانکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا تو غلط بات ہے، موت کی تمنا انسان کو نہیں کرنی چاہیے، چاہے کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں۔ البتہ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، زندگی عطا فرما، اور جب مرنا میرے لیے بہتر ہو، موت عطا فرما۔ اس کی تو گنجائش ہے، یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن موت کی تمنا کرنا، یہ جو لوگ پریشانی میں آ کر، ڈپریشن میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں، وہ تو حرام ہے، اس کی سزا بھی مرنے کے بعد بڑی سخت ہے۔ لیکن یہ دعا بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے، میرے لیے جینا بہتر ہے، زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہے، موت عطا فرما۔ تو اس کا مطلب اب یہ ہوگا کہ میں جو اب زندگی گزار رہا ہوں اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، میری زندگی یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور میرا مرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ جو ایک بندے کا کام ہے، یہ اصل تعلیم دینا اس آیت مبارکہ میں مقصد ہے کہ صرف جانور کے جسم پر چھری جلا دینا یہ تو ظاہری معنی ہے، یہ تو صرف ایک جو واجب تھا، جو ایک وہ ادا ہو گیا، لیکن اسی آیت میں جو اللہ مقصد کو بتا رہے ہو کہ تمہاری زندگی یہ تمہاری اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، کہ جس طریقے سے تم نے ایک جانور پر چھری چلا کر اپنی قربانی کو ادا کیا، ایک اللہ کے حکم کو ادا کیا، اسی طریقے سے تمہارے نفس کے جو ناجائز خواہشات ابھرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ اس لیے کہ کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو، کہ اس میں گناہ کا مادہ پیدا نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے، تو اللہ کے مخلوق فرشتے تو تھے ہی جو عبادتیں کرتے تھے، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا اسی لیے کیا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ ہے،
اللہ نے رکھا ہے، لیکن ان ناجائز خواہشات کو جب گناہ کا مادہ ابھرتا ہے، جب انسان گناہ کرنا چاہتا ہے، ناجائز خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے، جب اس کے دل کے اندر یہ امنگ یہ ابھرتا ہے، پھر اب وہ اس امنگ پر، اس خواہشات پر وہ جب چھری چلاتا ہے، جب اس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے اور بندی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل قربانی، یہ بتانا اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بتانا چاہ رہے ہیں۔ جو قربانی کرنے سے پہلے اس آیت مبارکہ کا پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے۔ کہ ہماری زندگی اور ہماری موت یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا یہ زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہے۔ یہ قربانی کا اصل پیغام ہے، مقصد ہے اس کا۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اور الحمدللہ